رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان فیضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک اس مقدس مہینے کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک۔ ایک موضوع سخن کا بھی ہم انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس پر بھی گفتگو کی جائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچائی جائیں۔ آپ کے فقہی سوالات ٹیلی فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے جو آپ کرتے ہیں ہم تک پہنچتے ہیں، ہم اسے بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، خاندان انسانی رشتوں کے نظم کا نام ہے۔ خاندان انسانوں سے ہے، انسان خاندان سے ہے۔ قرآن مجید نے خاندانوں کی تقسیم، قبیلوں کی تقسیم کو معرفت کی وجہ سے بیان کیا ہے، پہچان کے لیے۔ یہ قبیلہ در قبیلہ جو خاندان در خاندان بنائے گئے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، معرفت کے لیے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا ہوگا کہ جب ایک ہی بڑے گھر میں، جو بہت بڑا گھر ہوا کرتا تھا، اولادوں کی اولاد ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی اور رشتے مضبوط رہتے تھے، ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے، رہنمائی کے لیے بھی، ادب اور شفقت کے لیے بھی۔ لیکن جیسے جیسے سورج اپنا سفر طے کرتا چلا گیا، جو دنیا میں وسعت آتی چلی گئی، خاندان بڑے ہوتے چلے گئے، آبادی بڑھتی چلی گئی، دنیا جغرافیائی سطحوں پر بھی مزید پھیلتی چلی گئی، وہاں ضرورت پڑی کہ جب گھر چھوٹے ہو جائیں، خاندان بڑا ہو جائے، تو پھر جداگانہ فیملی سسٹم، جو اکیلے الگ ہو جانا، ایک بیٹا الگ ہو جائے، دوسرا بیٹا الگ ہو جائے، لیکن اس میں بھی بہت سے پھر مسائل پیدا ہوئے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون سی شخصیت کو، کون سے خاندان کو جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے اور کسے جداگانہ فیملی سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جب جو سنت اور جو شریعت آپ کو جوتا پہننے کے آداب بھی سکھائے، سونے جاگنے کے آداب بھی سکھائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رہنے کے، خاندانوں کو برتنے کے، رشتوں کو نبھانے کے آداب نہ سکھاتا ہو، قرینے اور سلیقے نہ سکھاتا ہو؟ آج ہمیں معلوم یہی کرنا ہے علماء کرام سے کہ خاندان، اور میں ابھی بھی ایسی بہت سی کمیونٹیز کو جانتا ہوں، ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو انہیں شادی کے موقع پر ہی علیحدہ گھر لے کر دے دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہوگا، بچے بھی، چونکہ ایک سسٹم بن جاتا ہے تو یقیناً ان کے ہاں وہ اس میں کمفرٹیبل رہتے ہوں گے اور وہ انہیں سوٹ کرتا ہوگا۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کو کس طرح سے پرکھا جا سکتا ہے کہ کون سا خاندانی سسٹم ہے کہ جو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہی آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو میں دونوں کے فوائد، دونوں کے نقصانات، جو سب سے اہم پہلو ہے جسے میں سمجھتا ہوں، جھگڑے مسائل پیدا ہو رہے ہوں تو الگ ہو جانا ٹھیک ہے، لیکن الگ ہو کر جہاں آپ اپنے فیملی سے الگ ہو گئے، بہن بھائیوں سے الگ ہو گئے، وہیں ایک بہت بڑا المیہ یہ بن جاتا ہے کہ ماں باپ سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہ ماں باپ کہ جن کا چہرہ روز آنکھوں کے سامنے آتا تھا، جن کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اب ایک دن، کبھی پھر 2 دن، آہستہ آہستہ اس میں ہفتہ گزر جائے، پھر مہینہ بھی گزر جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ خاندان ٹو خاندان ویری کرتا ہے کہ ان کے ملنے کے طریقے کس طرح کے ہیں، ان کے رہنے کے انداز کس طرح کے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فیملی سسٹم کس خاندان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ اسے خود فیصلہ کرنا چاہیے
شریعت اس کی آزادی دیتی ہے کہ خاندانوں کو جس طرح چاہیں تقسیم کریں، جو سسٹم آپ اپنانا چاہیں اسے اپنا لیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج ڈسکشن میں آئیں گی. آج کا جو سوال ہے، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ روزانہ ہر پروگرام میں ہم ایک سوال آپ سے کیا کرتے ہیں، اس کے 3 آپشنز دیا کرتے ہیں اور ان 3 آپشنز میں ایک جواب ٹھیک ہوتا ہے اور جواب دینے والے کو 2 ونرز کو گفٹ ہیمپر دیے جاتے ہیں، ایک ہاشمی والوں کا اور ایک جنون گارمنٹس والوں کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے یقیناً ایک ٹھیک ہے. آپ اپنا جواب FRQ لکھ کر سینڈ میسج آپشن میں جا کر FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے. سوال بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور کل بھی 3-4 سوالات آپ کے میسیجز کے تھرو جو آئے ہوئے تھے وہ بھی شامل کریں گے. سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ ان میں سے ایک ٹھیک ہے. اپنا جواب آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے گفتگو بھی ہوگی، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہوں گی. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں. توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانہ ہے. تسلیم صابری کے ساتھ اور آج کا سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ ان 3 میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. بھیج دیجئے FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے. وہ شخصیات کہ جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے پسند کرتے ہیں اور ایسی ٹیلی فون کالز، میسیجز بھی آئے کہ ہم نے ان کی گفتگو سن کر بہت کچھ سیکھا اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ایک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے، بہت سہل انداز سے گفتگو کرنے والے اور معاشرے کی موضوع معاشرتی ہو، دینی ہو، وہ بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت پیرائے سے منتقل کیا کرتے ہیں. مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے بہت پسندیدہ، میرے اور آپ کے، اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. فصیح بھائی، آغاز جو ہے میری خواہش ہے آج سلطان باہو کے کلام سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی
بوٹی مشک مچایا جہاں بلاتے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں پہ حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تو باہوں جنا ملیا نبی سہارا چڑھ چنا چڑھ چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں وچ پھرن نہ مانے لالا دیون جارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو بھارے تاڑی مار اڈانا باہوں اسی آپ ہی اڈن بہت خوب ماشاءاللہ لطف آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اسلام
ترغیب کیا دیتا ہے، اجتماعی نظام کی یا انفرادی نظام کی، مشترکہ نظام؟ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اب تک سارے ہی مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہے ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم ایک ہی گھر میں ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اگر اسلام مشترکہ اجتماعی نظام کی ترغیب دیتا بھی تو ایک گھر میں ہونا پھر بھی ثابت نہ ہوتا. اتنی کثرت تعداد پھر ایک گھر ممکن ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اتحاد کا، اتفاق کا درس ضرور دیتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. اور ایک خاندانی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ تمام جتنے مسلمان اور مومنین ہیں ان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ بہت زیادہ کلوز رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، جذبات، کیفیات، پریشانیاں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتحاد، اتفاق قائم رہے اور مضبوطی رہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان یا مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے. یقیناً. تو اس سے یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعیت محبوب ہے، قریب آنا محبوب ہے، ایک ساتھ رہنا محبوب ہے. لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جس میں باقاعدہ 2-3 خاندان مل کر ایک مقام پر رہ رہے ہوں، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی سختی کے ساتھ کوئی ترغیب دی ہے. ہم دیگر دلائل سے اس کی افادیت کا ایک پہلو نکال تو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اکثر نظر نہیں آتا ہے. اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مکانات ہی اتنے مختصر بنایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، مکانات، اس میں ایک فیملی رہتی تھی کہ دوسری فیملی کے رہنے کا تصور اس میں ممکن نہیں تھا. شادی ہوتی تھی، جیسے میمن کمیونٹیز میں ہے، آج کل کمیونٹی میں ہے کہ شادی ہوئی اور بچے کو علیحدہ مکان لے کر دے دیا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا، شادی کی اپنا ایک حجرہ ہے، اس میں وہ رہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھی تمام الگ الگ حجرے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے. تو جو اس وقت کا ایک اسلامی نظام ہمیں معاشرتی اعتبار سے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سیپریٹ وہ رہتے تھے، اجتماعی طور پہ رہنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اتنے کلوز تھے کہ جیسے ایک جوائنٹ فیملی ہے. یہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم اکٹھے رہ کر ہو سکتا ہے وہ اتحاد اور اتفاق نہ پیدا کر پاتے ہوں جو اکیلے رہ کر نقصان فائدے دونوں طرف ہیں. موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہوگا، اس پر بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مجھے علیحدہ کر دیا جائے، مجھے علیحدہ گھر دے دیا جائے، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الگ رہائش تو عورت کا حق ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور حقیقتاً الگ رہائش کا شرعی تصور کیا ہے یہ ضرور سمجھا جائے. شرعی تصور یہ ہے کہ اگر شوہر لڑکی کو ایک الگ کمرہ لے کر دے دیتا ہے جس میں وہ پرائیویسی اپنی قائم رکھ سکتی ہے اور کہیں باہر جائے تو اپنے سامان کی حفاظت کے سلسلے میں لاک کر کے اس کو جا سکتی ہو، ٹھیک ہے، اور واش روم وغیرہ سیپریٹ ہے، وہی جو پرائیویسی کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ رہائش گویا کہ اس نے فراہم کر دی. اب یہ بھی ہو اور پھر مانگے کہ نہیں مجھے ایک چھت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، تو اب اس کے اسباب دیکھے جائیں گے کہ کس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے. اگر تو اس کی صرف خواہش یہ ہے کہ میری خاندان کی چند اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اچھا گھر ہے، اپنی مرضی سے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، جب مرضی اٹھو سو کے 2 بجے 3 بجے، اصل وجہ یہ اور گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں، جب ٹائم گھر میں آؤ جب باہر جاؤ، اور یہاں پر یہ آزادی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں. تو یہ تو عین نفسانی تقاضے کے تحت ہے. ٹھیک ہے، یہی خواہش کیا وہ اپنی بھابھی کے لیے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ وہاں تو تمنا ہوتی ہے کہ بھابھی امی کے ساتھ رہیں، امی کی خدمت کریں، اور یہاں شوہر کی امی ایک مصیبت نظر آتی. اور اگر وجہ یہ ہے کہ ہوتا ہے ہر گھر کے اندر کہ ہر فرد کے کچھ اپنے مطلب کردار کے انداز ہوتے ہیں، کچھ اس کے اخلاق ہوتے ہیں، ساس کی کچھ اخلاق خراب ہوتے ہیں، نندوں کے ہوتے ہیں، اور ایک لڑکی دیندار ہے، وہ یہ سمجھتے اگر میں یہاں پر رہوں گی تو پھر یا تو مسلسل میں جلتی کوڑتے رہوں گی، یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے،
یا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے صحیح حقوق ادا نہ کروں، یا فتنہ فساد ہو، اس سے میرے شوہر بدزن ہو، گھر قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور واقعی کوئی شرعی مجبوریاں ہیں، اس بنا پر وہ مطالبہ کرتی ہے، تو پھر مطالبہ بالکل درست ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ ہولڈ کرنا پڑا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میری 2 سال بعد کال بھی نہیں ہے، خیر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اور میرے دوسرے بھائیوں کو بھی بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باقی پروگرام کی تعریف تو ماشاءاللہ 8 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت زندگی دے، ذہنوں کے کیا دلوں کے اندھیرے جو ہے نا وہ دور ہوتے ہیں الحمدللہ، اس ماشاء اللہ، پروگرام کے تحت۔ ماشاء اللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں ہم اپنی اولاد کو کچھ اچھا سکھا سکتے ہیں۔ جی بے شک۔ ہم نے اپنے جو بڑوں سے سیکھا، یہ کیوں ٹی وی آنے کے بعد بہت سی باتوں سے ہم باہر نکلے ہیں جی ہاں، کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں آخرت کی راہ بتاتا ہے یہ چینل۔ صحیح، شاید ہماری بخشش ہو جائے، ہم اچھے نظریے سے دیکھتے ہیں اور اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، صحیح۔ اور اپنی نسلوں کو بھی اچھا دے سکتے ہیں۔ آپ کا جو آج ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اگر ایک بیٹی کی شادی کر دی جائے، عقیدے کا فرق ہو، اور وہ بیٹی وہاں پریشان رہے، جی علیحدہ بھی نہ ہو سکے، ماں بھی اس کی اچھی تربیت کرے کہ صبر کرو کوئی بات نہیں، تو بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے پوچھ کے ضرور بتائیے۔ بالکل بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں صابرہ بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ صابرہ، مجھے بتایا گیا کہ آپ کو بھی بہت ہولڈ کرنا پڑا، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی 10 منٹ ہو گئے تھے۔ ہاں جی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی تسلیم بھائی، میری 3 کوشچنز ہیں، اس سے پہلے میں ذرا مفتی اکمل صاحب سے بات کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم مفتی اکمل صاحب۔ ہمارے گھر میں آپ کو سب بہت پسند کرتے ہیں، میری ماما آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں اور آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں، بہت ماشاء اللہ، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تسلیم بھائی، میری کوشچنز تھے، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بہت گرم ہوتی ہے، کسی سے پوچھ کے پڑھو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کو ہم پسند ہے تو اللہ کا کلام ہے، ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ 3 بچے ہوتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ اگر وہ ان کا باپ ان کے لیے کافی کچھ چھوڑ کے ہے، تو لوگ ان سے جیلس فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حسد کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں، یعنی کہ اگر پاس کچھ ہے اور نہیں بھی ہے پھر بھی لوگ انہیں کچھ سمجھتے نہیں۔ تو میرے بھائی نے آپ سے اسپیشل بولا تھا کہ تسلیم بھائی سے ریکویسٹ کرو کہ یتیموں کے بارے میں کوئی پروگرام کرے رمضان میں۔ اچھا چلیں، ضرور کریں گے انشاءاللہ، بالکل کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں کراچی کے علاقے رنجولا سے ایرانی بات کر رہا ہوں۔ ایرانی؟ جی صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے۔ ہاں بات ہوئی ہے، اور ایک میں آپ سے وہ سوال کروں جو پہلے کبھی کیا تھا لیکن وہ ذرا بند الفاظ میں کیا تھا، آپ نے ذرا وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل کیجیے۔ اس وقت مفتی عامر صاحب سے آپ کی یعنی پروگرام میں، اچھا، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی خود کو حق پر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کو یاد آ جائے۔ نہیں، آپ سوال کیجیے۔ تو اب میں ذرا وضاحت سے سوال کر رہا ہوں ہاں، کہ 250-300 آدمیوں کا ایک گروپ مسجد کے لیے ایک پلاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد دونوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو کچھ یعنی 50-60 آدمی ایک طرف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 150-200 ہے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد مسجد بنانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، ہمارا حق ہے اس پلاٹ پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم بنائیں گے مسجد۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں ان کا ہو جاتا ہے فیصلہ۔ اچھا، اچھا، پھر 2-4 آدمی ان کو مسئلہ حل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمایت کر رہا ہے، ہاں، اور ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمایت کر رہا ہے، اس میں یہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اب اس پہ کیا کرنا چاہیے یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ آپ بتا رہے ہیں 2-3 سال پہلے آپ نے سوال کیا تھا، تو یہ ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے؟ یہ مسجد ابھی تک لٹکی ہوئی ہے، ہوئے 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 ہوئے۔ تو دیکھیں نقصان کتنا، ادھوری مسجد، یعنی خالی اس کی بنیاد ڈلی ہوئی ہے۔
اب دیکھیں نا، نا اتفاقی اور اتحاد نہیں ہے تو کتنے مسائل. یہی تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق مطلوب ہے، تو اس سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال اس کا جواب ضرور لیں گے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی جانب سے جو ہے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی محبت. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. پہلی مرتبہ میری کال ملی ہے، بہت خوشی ہوئی میرے کو. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اور اسی طرح یہ دین کی خدمت کرتا رہے. آمین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان، فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی محمد نجام نیپال سے. جی بھائی فرمائیے. کہیے. آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دور ہوتے ہیں، نہیں نماز پڑھ سکتے. السلام علیکم. پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں سر، ابو ظبی سے. جی عثمان صاحب. جی جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بھیا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم ہوٹل کا کام کر رہے ہیں، ہوٹل پہ ہوتے ہیں. اچھا. تو ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا. کیا کبھی ہو گیا پڑھ لیا، کبھی ہوا نہیں پڑھ لیا. اچھا. تو جناب یہ نماز ہم پہ فرض ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. تو دوپہر وغیرہ کی تو پڑھ لیتے ہوں گے نا، کیونکہ آج کل تو روزے ہیں. ہاں جی سر بالکل، دوپہر کی پڑھ لیتے ہیں. شام میں سر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز نہیں ہوتی، ہم عشاء کی نماز 12 بجے پڑھ لیتے ہیں، 11:30 بجے پڑھ لیتے ہیں، 12 بجے پڑھ لیتے ہیں. اچھا. تو وہاں آج کل ہوٹلز دن میں بند ہوتے ہیں؟ دن میں ہوٹل بند ہی ہوتے ہیں سر. بند ہوتے ہیں نا؟ جی سر. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک تحریک چل رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ایک تحریک چل رہی ہے کہ جو بیمار ہیں اور غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہوٹل کھلنے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے ہوٹل بند کر دیے جائیں. یہ ایک تحریک چل رہی ہے، اس پر بھی میں کوشش کروں گا اس سوال کے دوران یہ بات بھی ہونی چاہیے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ میں روما بات کر رہی ہوں آصف کالونی سے. اچھا ماشاء اللہ، کرو سوال. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر روزے میں سوئی لگائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ نا اگر ہم روزے کے بعد سو جائے اور صبح اٹھ کے روزے میں ٹوٹ پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. شاہ جی کون سا کلام سنائیں گے؟ ایک نئی نعت شریف سناتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء،
دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں، حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے، وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں، راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ او کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر، اور کبھی روضہ پاک بارے دیگر، یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں، یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں۔ لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے، حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں، اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اب غم ہجر رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پرنور فضائیں ہیں، رحمت۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، آپ جی سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے، جی مفتی اکمل صاحب سے میرے کوسچنز ہیں، جی سو پلیز مجھے ان کا لازمی جواب چاہیے۔ پہلا کوسچن یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر ایک بار میں جواب نہیں آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، دوسرا کوسچن یہ ہے کہ سب لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ بسم اللہ، جبکہ میں نے جو پڑھا ہے کلام پاک میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسرا کوشچن ہے، یہ روڈوں پر اور بینرز لگے ہوتے ہیں جس پہ نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کے نام اور نیچے غلاظتیں پڑی ہوتی ہیں، اور لوگ جانتے بوجھتے بڑے بڑے بینرز اسلامی لوگ بھی وہاں لگا دیتے ہیں، اور وہاں میں اکثر دیکھتی ہوں دل بہت تکلیف میں آ جاتا ہے کہ لوگ تھوک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب۔ کچھ کل کے کویشچن بھی تھے، ایک یہ پوچھا تھا اگر کوئی پیر صاحب فوت ہو جائیں تو انہیں خواب میں دیکھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، ان کو جاننے کے لیے عملی کوشش نہ کی جائے۔ اس میں ایک منفی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا خواب نظر آ رہا ہے وہ کوئی شرعی حجت تو ہے نہیں، اس میں شیطانی ایرر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا وظیفہ کریں اور پیر صاحب کسی خراب حالت میں نظر آئیں، جو حقیقتاً ان کی خراب حالت نہیں ہے بلکہ شیطان نے کچھ چیزیں متشکل کر کے دکھا دی ہیں، تو پھر آپ بدگمان ہوں گے یا دل میں وساوس پیدا ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ معاملہ چھوڑ دیا جائے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مردہ اپنے گھر والوں کے احوال سے باخبر ہوتا ہے؟ دیکھیں باخبر تو ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے وہ توجہ کرے تو مکمل احوال اس کو پتہ چل جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنے پہ اس کو مطلع کرنا چاہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جو گھر والوں کے اعمال ہیں بس اوقات وہ مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح کوئی مرنے کے بعد پہنچتا ہے تو مردے اس سے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر کا حالت کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر گھر میں ایک بلی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بلی تھی کیسی ہے وہ۔ اچھا، تو یہ بھی ہوتا ہے، مطلب تو اس طرح احوال پتہ چل سکتے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھا تھا کہ کیا جادو موت تک لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جادو کے ذریعے اس طرح کے اثرات تو بدن پہ مرتب ہو جاتے ہیں جو موت کا سبب بن سکیں، لیکن اس سے موت دلوانا یہ جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ ہاں اسباب ایسے پیدا ہو سکتے ہیں، بیماری مبتلا کر دیا ہے، کچھ اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس جادوگر نے اس کو مار دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو وفات دے گا اسی وقت کے اوپر۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کاروبار میں بندش محسوس ہو رہی ہے، کیا اس کا یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے بندش کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو برکت دینا چاہتا تھا لیکن کسی نے جادو ٹونا کروا کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا، تو یہ تو صراحتاً کفر ہے، اور اس بندش کا شرعی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اگر یہ کسی نے کہا کہ بندش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص کے لیے ایک آزمائش کا فیصلہ تھا، کسی نے جادو اسی کے موافق کروا دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کا کاروبار ترقی نہ کرے اور جادو اسی قسم کا کروا دے کہ کاروبار ترقی نہ کرے، تو فیصلہ خداوندی سے موافقت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ تصور رکھا کہ جادوگر کا عمل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گا، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے بندش کا تصور اس اعتبار سے نہ رکھا جائے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تصور کیا جائے۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں بشرا حمید بات کر رہی ہوں شکاگو سے، شکاگو امریکہ سے۔ جی فرمائیے بہن۔ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کی، آمین آمین، اور دنیا میں بھی اور دین میں بھی آمین۔ ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد آپ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بھائی میرے دو سوالات ہیں مفتی صاحب سے۔ سب سے پہلے تو میرے ان کی خدمت میں سب بھائیوں کو سلام کرتی ہوں جی، اور سوال یہ ہے کہ ایک تو مرحومین کو ایصال ثواب کیسے کیا جائے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ جادو ٹونے کا جو بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بچنے کا کچھ آسان ایسا طریقہ جس سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں۔ فرزانہ کہاں سے؟ جی لاہور سے، میں نے کل بھی آپ کو فون کیا تھا۔ اچھا، آپ نے ابھی میرے سوال کے جواب دیے۔ سوری، ہیلو، جی جی فرمائیے۔
भाई मैंने आपसे कहना था कि आप बिल्कुल मेरे भाईजान के जैसे लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसे के वैसी बातचीत, वैसी आपका हंसना, बात करना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। चलें, बस आप दुआ भी ऐसे ही कर दिया करें जैसे भाई के लिए करती हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, हमारे सारे घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। जी मैंने आपसे एक और सवाल करना था। जी मैंने आपसे पूछना था कि जो जादू करवाते हैं वो अपनी सजा इस दुनिया में ही पाते हैं या फिर आपके साथ करवाते हैं? ठीक है, आपको बताते हैं। असल में जादू के हवाले से हम एक पूरा टॉपिक रख चुके हैं, डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, और उस पर बहुत तफसील के साथ डिस्कशन भी हुई थी। उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब थे, आपने हो सकता है मिस किया हो, और यकीनन जो आपने आज सवाल किए उसके जवाब भी देंगे। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। जी अल्लामा साहब। जी माशाल्लाह, बहुत सारे सवालात हैं और कुछ तो हम मुफ्ती साहब की तरफ रेफ़र करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल जो अक्सर घरों का मसला है कि बेटी की शादी कर दी है और अब वो बेटी वहाँ पर परेशान है, तो आखिर क्या किया जाए। इसमें असल में बहुत सारे फैक्टर्स और पहलू हुआ करते हैं। देखने की ज़रूरत यह है कि कहीं बेटी की कोई कोताही का मामला तो नहीं। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। हमारी निगाह असल में दूर ही अक्सर जाया करती है और बहुत करीब में जो कुछ होता है उस पर हमारी निगाह नहीं होती। तो कहीं बेटी की तरफ से ये मामला तो नहीं कि शौहर की ताबेदारी में फ़र्क आ रहा हो, या शौहर के वालिदैन अगर वही जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला मामला है उनके अदब और एहतराम के अंदर कोई कमी का मामला तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा मामला है तो पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है कि बेटी की इस्लाह की कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कि जो हमारे अक्सर घरानों में मामला होता है कि बेटी को फुल तैयार करके फिर भेजा जाता है कि तुमने दबना नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं। जैसे शायद कल भी हम 1-2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, डटी रहना और हमारी सपोर्ट तुम्हारी जो है वो पुष्पनाई पर मौजूद है। नहीं, इसके बरक्स मामला ये हो कि मिलाप की बात हो। ठीक है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा तशरीफ़ लाई और कुछ हो गया होगा मामला। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूरी बात सुन ली। उसके बाद फरमाया कि अच्छा अली तुम्हारा ख्याल रखते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारी किफ़ालत करते हैं, तुम्हारी ये बात मानते। कहा बिल्कुल। तो फिर डर जाओ और साथ उनके साथ निभा करो। कितना प्यारा अंदाज है मिलाने का। निकाह भी आपने करवाया था दोनों का, और मिलाप की कोशिश भी आपने फरमाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब और कहाँ से? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल है सबको? आपकी साथ? जी अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ कनाडा में हमारे मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन चंद एक मसाइल जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी। पहला मसला तो ये कि मेरा बेटा एक नर्सिंग होम में काम करता है और वहाँ एक कुत्ता जगह घूमता रहता है। सॉरी? अब वो जनाब हरे के पास जाता है और उसको हाथ में लगाना पड़ता है। मेरे बेटे ने नमाज पढ़नी होती है और वो उसको हाथ लगाए हुए बगैर रह नहीं सकता। तो अब ये है कि उसके लिए क्या होगा कि जब वो हाथ लगाने की कोशिश करता हो तो उसको अपना ठीक है नमाज पढ़नी होती है, तो नमाज वो पढ़ने के लिए क्या वो उस जगह पे नमाज पढ़ सकता है कहीं जहाँ? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर। तस्लीम साबरी के साथ एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। आप सबको यानी कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरे 2 सवाल हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं एक तो ये पहले मेरी एक माह यानी कि शादी को मैं इस तक लेके चल सकी, ठीक है, वो खत्म हो गई। एक शादी मेरी हुई और यानी कि वो झूठ की बुनियाद पे थी, वो 1 हफ्ता रही, खत्म हो गई। और आज मेरी एज है 25 साल। क्या दोबारा मेरी शादी कभी नहीं होगी? और दूसरी बात ये कि गलती यानी कि एक इंसान यानी कि गलत फहमी की बुनियाद पे उसके बहन भाई उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्या उन्हें वो चाहिए नहीं कि वो उसे वापस बुलाएं? आज मेरे 5 माह हो गए। मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है, उन्हें भी तकरीबन 5-6 माह हो चुके हैं। और मैं जब से यानी कि जब से मैंने फौज संभाली है, जब से मैं एक ही चीज देखती आ रही हूँ कि मुश्किलें और परेशानियां क्या कभी मेरी ये काम नहीं होंगी। अच्छा, एक लड़की के लिए
میری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کہاں رہتی ہیں، مطلب کس کے پاس رہتی ہیں؟ ابھی میں اکیلی کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں. جب میرے ابو فوت ہوئے تھے ان کے انشورنس کے پیسے تھے اور ابو نے یعنی کہ بیٹیوں کے نام دیے تھے، اب وہ بھی ختم ہونے والے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ آگے میں کیا کروں گی، آگے کیا نہیں کروں گی. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھو اب تھوڑا سا آپ کو ایک حوصلے سے بھی کام لینا ہوگا میری بہن. پتہ ہے کیا، آپ حوصلہ اگر ہار جاؤ گی نا تو پھر سب خراب ہوگا. نہیں بھائی، میں ہر چیز ایک حوصلے سے کرتی ہوں، لیکن اب میں جب بھی یعنی کہ اب کنٹینیو میں نماز وغیرہ ہر ایک چیز پڑھتی ہوں، لیکن مجھ پہ اتنی مشکلیں آتی ہیں، مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اچھا، ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ اب یہ اگر آزمائش ہے تو اس سے یقیناً آپ ٹھیک ہیں، اور آزمائش ہے تو اس سے آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، اور کچھ مشکلات یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکالے. دوسری بات میری بہن یہ یاد رکھنا، سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ یہ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد، بلکہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ خاتون جو ہوتی ہے اسی کو برا سمجھا جاتا ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور پھر عورت کے لیے اس معاشرے میں بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ علماء کرام بھی اس پر کامنٹ کریں گے. لیکن اگر آپ لائن پر ہو تو میرا ایک بھائی سمجھ کر یہ بات نوٹ کر لو کہ آپ اگر ہمت ہارو گی، حوصلہ ہارو گی نا، تو پھر سب کچھ خراب ہوگا آپ کے لیے. تو ہمت نہ ہاریں. آپ ہیں لائن پر؟ جی ٹھیک ہے. آپ ایک تو یہ وعدہ کریں کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں، کوشش کروں گی. اللہ سے دعا کریں، اس کے حبیب کا صدقہ مانگیں، اور یہ یاد رکھیں یہ میرا دل کہہ رہا ہے، یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو سب کچھ ختم نہیں ہوا. یہ حوصلہ رکھیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا انشاءاللہ. اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں. یہ ایک فطری سی چیز ہے. آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کی ایسی بھرائی ہوئی آواز سن کر ہم سب کے دل بھی پسیج گئے ہیں، ہم سب غمگین ہو گئے ہیں. تو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو، بہن کو اس کی پریشانی ہوتی ہے. تو آپ حوصلہ نہ ہاریں، اللہ سے دعا کریں. ہم بھی آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہوگا اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا. کچھ ہمیں وقت دیجئے، ہم سحری کر لیں اور پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. کے ساتھ اور آپ کے سوالوں کے جواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک یہ آپ کے تھے دو تین کویسچن. جی ایک تو آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ اس بڑی گرم ہوتی ہے، لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا. تو سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جملہ سکھایا اور مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی پریشانیوں میں، مصائب میں آیت کریمہ کا ورد شامل کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کی تاثیر کے اعتبار سے کہا جائے کہ وہ جلال اس میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے دعا کا بھی ادب ہے کہ اول و آخر درود شریف کا اہتمام ہو تو دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. اسی طرح کے جو اعمال اور وظائف ہیں ان کے ساتھ بھی درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ باعث برکت بھی ہوگا اور قبولیت کا باعث بھی ہوگا. ہر آیت کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو کیوں خاص آیت کریمہ کہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں تو مسئلے کے اعتبار سے ہوگا کہ پورے قرآن کی تمام آیات کریمتن ہیں. جی ہاں، عربی اسلوب کے اعتبار سے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں صرف یہ کہ ان کی یاد دہانی ہو جائے یا ان کی طرف ذہن فوراً منتقل ہو جائے، اس لیے شاید کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کی ہر آیت کریمہ ہے. جی جی مفتی صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ استعمالی موٹر سائیکل ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آسان الفاظ میں اصول میں یاد رکھیں کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور، ان 5 قسم کی چیزوں پر مخصوص مقدار ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ایک بنیادی چیز ہے، اس پہ غور و تفکر کر لیں تو بہت سی چیزیں خارج ہو جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ 2 دفعہ دور فرماتے تھے. دور کا مطلب ہے ایک دوسرے کو قرآن پاک سنانا.
سننا اور سنانا یہ دور کہلاتا ہے۔ تو جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رمضان میں خاص طور پہ 2 مرتبہ قرآن شریف کا دور فرمایا آپ نے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا پسند فرماتے تھے، حالانکہ آپ کو پورا قرآن حفظ تھا، ثواب مطالب تک آپ پر منکشف تھے۔ ایک تو اس میں تعلیم امت تھی تاکہ امت قرآن کو سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، دوسرے قرآن کے مضامین کی تکرار یہ بہت زیادہ مطلوب اور محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب بار بار انسان سنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطالب پر آگاہ تھے تو یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ امتی کو بھی چاہیے کہ قرآن کے مطالب کو پیش نظر رکھ کر بار بار سننے کی تکرار کریں تاکہ قرآن کا فیض زیادہ سے زیادہ جاری و ساری ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ کام کی وجہ سے عشاء کی جماعت ان کی نکل جاتی ہے، غالباً ہوٹل وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو بہرحال اب یہ بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ جاب ترک کر دیتے ہیں جماعت کی غرض سے تو پھر مالی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، تو اس عذر کی بنا پر بہرحال یہ جماعت ترک کر سکتے ہیں، پھر بھی احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب کبھی ایسا موقع ملے کہ جماعت سے پڑھیں تو اس عادت کو مستمرہ نہ بنائیں کہ پھر عشاء کی جماعت ترک کرنے کی عادت ہو جائے، جب موقع ملے تو ضرور پڑھیں۔ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ بچیں، لیکن اگر کوئی اس قدر بیمار ہے کہ انجیکشن کے بغیر روزہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ انجیکشن لگا کر آپ روزہ پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بچی نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں استعمال کرنا، دیکھیں اس میں 2 قباحتیں ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ 2 قباحتیں یہ ہیں کہ پیسٹ اگر اس طرح کی کہ حلق میں کوئی ذرہ نہ پہنچنے دیا تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ ذائقے دار چیز بلا عذر چکھنا لازم آیا، اور فقہا نے اس کے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو کسی ہلاکت کی طرف، باطل چیز کی طرف پہنچائے اس کو پہلے سے روک دیتی ہے، تو اس میں چونکہ روزہ ٹوٹنے کے امکانات ہیں اس لیے شریعت منع کر دیتی ہے، اور اگر حلق میں چلا گیا تو دوسری قباحت یہ ہے کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب، ایک بات آپ نے بیان کی تھی درمیان میں، وہ جو جماعت کی نماز کا بھی سوال آیا، وہ ایک تحریک جو برپا ہو رہی ہے کہ ہوٹلز کو کھولا جائے کیونکہ معذورین بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو دیکھیے بنیادی بات ہے کہ اگر تو ایک مسلم معاشرہ ہے تو اکثریت کے حالات کے اعتبار سے قوانین بنائے جاتے ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، یا ایک مسلم معاشرے میں غیر مسلم رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ایکسیپشنز کی بنیاد پر رول نہیں بنا کرتا، رول تو وہی ہے کہ اسلامی معاشرت ہے، اسلامی معاشرہ ہے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے، باقی جو معذور ہے اس کو شریعت نے بھی گنجائش دی ہے، لیکن وہ بھی احتیاط کرے کہ وہ تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کے کچھ کھانا پینا اس کو کرنا ہے، اگر واقعتاً معذور کر لے۔ اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ اگر ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو وہ پابند کرے گی غیر مسلموں کی بھی کہ لا آف لینڈ کو وہ بھی فالو کریں، اور اگر انہیں کچھ کھانا پینا تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے کر لیں۔ جی مفتی صاحب، استخارے کا طریقہ انہوں نے فرمایا، پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب کریم تو مجھے 2 چیزیں میرے پیش نظر ہیں، ان میں سے جو درست چیز ہے اس کی طرف نشاندہی فرما دے۔ تو خواب میں پھر اشارہ مل جاتا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی ندا ہوتی ہے، یا سفید رنگ اگر نظر آئے یا سبز رنگ نظر آئے تو یہ کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور سرخ یا سیاہ نظر آئے تو اس سے رک جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر ایسا نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ 7 دفعہ میں جواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ استخارے کی دعا ہر جگہ سے مل جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ مل جاتی ہے، مخصوص دعا وہ نہ بھی ہو تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اردو میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو وہ کافی ہے، کوئی عربی دعا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو بہن نے ارشاد فرمایا کہ ہا کو را سے ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن ہا پر زبر ہے؟ نہیں، کسرہ ہے، زیر ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بینر لگا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، نیچے غلاظت گرا دیتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بینر لگانے والے کا قصور ہے، جب اسے پتہ ہے کہ ایک ایسا پبلک پلیس ہے کہ جہاں پر لوگ اس کے ادب کو کر ہی نہیں سکیں گے تو ایسے مقام پہ لگایا بھی نہ جائے۔ اپنے اظہار عقیدت کو ذرا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس میں اگر ایسا ہوا کہ لوگ بے ادبی پر مجبور ہیں یا بے خیالی میں بے ادبی کر رہے ہیں تو لگانے والے پر بھی وبال ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پھر پبلک پلیس پہ لگا دے تو غلاظت ڈالتے رہیں، لوگوں کو بھی تھوڑی سی احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ مرحومین کو اصال ثواب کرنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ دیکھیں، اصال ثواب میں اس کو حصہ دار بنا دیتا ہے۔ جادو سے بچنے کا طریقہ پوچھا تھا۔
یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات اس میں بڑی مجرب علماء نے لکھی ہیں کہ اگر وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائیں تو بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی اور 4 قل بہت ہی بہترین چیزیں. اس کے علاوہ اکثر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاک رہے اور باوضو رہے. اور صبح کے غسل کو بھی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا مجرب لکھا ہے کہ اگر کوئی روزانہ صبح نہانے کی عادت ڈال لے تو اس پہ جادو ٹونا اثر کم کرتا ہے یا بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جادو کروانے والے کی سزا یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے. جی ہاں، اس کی بہت چیزیں ظاہر ہوئی ہیں لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں ملے. لیکن یہ ہم نے ضرور مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ جادوگروں کا انتقال ہوتا ہے تو عبرت کے لیے ان کی لاش کو دیکھا جائے. شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے جس کو کوئی انتہا نہیں. بدبو اٹھتی ہے جسم سے، چاہے آپ غسل دے لیں. تو اللہ تعالیٰ بس نجات عطا فرمائے. ناظرین، یہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور جو حضرات، جو خواتین ہمارے دیکھنے والے میسیجز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تعریف کے میسیجز ہیں، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اور جو لوگ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. ان کو ہم مقابلے میں شریک کریں گے. اور تیسری بات، جو سوال کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے بھی 1-2 سوالات کم از کم ضرور اس پروگرام کا حصہ ہو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشی رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا. اور آج کی سنہری بات جو میں نے منتخب کی ہے، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ صبر اور شکر کے متعلق کیا فرمائیے گا. حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے کہا کہ ہمیں اگر کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مدینے میں ہمارے ہاں کتوں کا یہی حال ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ مل جائے تو اوروں میں بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچنا. ایک جھوٹا، کیونکہ اس کی صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی. اور دوسرا بے وقوف، وہ جس قدر بھی تمہاری بہتری چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا. تیسرا کنجوس، اس کی صحبت سے بہترین اور قیمتی وقت رائے گاں چلا جائے گا. اور چوتھا بزدل، وہ ایک نوالے کی طمع میں بھی تم سے کنارہ کش ہو کر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. ناظرین، آج جو مقابلہ تھا، سوال تھا ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1 2 3 آپشنز تھے. پہلا جو جیتنے والے ہیں، جو بیلٹنگ قرآن اندازی کے ذریعے بہت سارے صحیح جواب آئے، اور اس کا صحیح جواب ہے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں. جو پہلے ونر ہیں سانگڑ سے، ان کا تعلق ہے اسد اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد اللہ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو ہی مبارک ہو بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا خیال آپ جب سے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے میسیجز کر رہے ہوں گے. ہاں بالکل، میں نے 50 میسج کیے تھے. اچھا، گن کر کیے؟ مفتی اکمل صاحب کو میرا سلام کہنا. بالکل دے دیا، بہت شکریہ بہت شکریہ. دوسرے ونر ہیں کوئٹہ سے باسط کھوسا. آپ کو بھی مبارک ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. چلیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی صاحب کچھ سوال تو نہیں باقی ہے آپ کے پاس؟ یا آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بس آخری دیکھیں، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ کوئی ایک سسٹم کو شریعت فوقیت نہیں دے رہی ہے، اپنے اپنے گھر کے حساب سے ذرا دیکھا جائے. ہمارا مشورہ ہوگا اگر اس طریقے سے ہو جائے کہ رہیں ایک جگہ، اگر ایک بلڈنگ بنا سکتے ہیں کہ اس میں پورشنز بنا دیں اور سب کے کچن علیحدہ ہوں،
اور ہر ہفتے یا 10 دن میں یا 15 دن میں ایک دفعہ سب مل کر ساتھ کھانا کھا لیں. ٹھیک. پیار بھی رہے، محبت بھی رہے، بچے خدمت بھی کرتے رہیں، ساتھ نہیں رہ سکتے دونوں مزے لے لیں. جی ہاں، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تو جس سے قریب ترین گھر لینے کی کوشش کریں. ٹھیک. اگر خدا نخواستہ قریب نہیں ملتا، دور چلے جائیں، تو بہرحال ماں باپ کا اس انداز سے خیال رکھیں کہ انہیں یہ احساس پیدا نہ ہونے پائے کہ بیوی بیٹے کو ہم سے دور لے کے چلی گئی. دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایا ہے سمن ہے، انہی کی بو مایا ہے سمن ہے، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے، سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اور اذان کا وقفہ ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں، اور جس چیز کا کچھ ایک دو سوالات اور بھی ہیں اور ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ سوالات میسیجز کے تھرو آئے ہیں اور ان میسیجز کے سوالات کو تو ایک بہت اہم سوال ہے اس میں، جو کہ ایک خاتون کا سوال کہ میرے شوہر مجھے بہت پیٹتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہے. انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، بتایا گیا کہ صرف شہر. پیٹنے کی اجازت ہے، مارنے کی؟ دیکھیں سب یہ بہرحال مارنے کی اجازت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے سلسلے میں جو ہدایات شرع ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو چہرے پہ نہ مارو، دوسرا اس طرح نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے،
تیسرا اس طرح نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل میں مارنا تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیوی کو تھوڑا سا روب میں لے کر اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے. نہ مارنا ہوا وہ بھی اس صورت میں کہ جب بیوی اس کے بغیر باز نہ آ رہی ہو اور واقعی قصور بھی عورت کا ہو. یہ تمام قیودات پہ ذرا نگاہ رکھنی چاہیے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ مطلقاً شوہروں کو اجازت دے دی جائے تو جاہل اس قسم کے ہیں کہ جب وہ مارنے پر آتے ہیں تو باہر کا سارا غصہ بیوی پہ اترتا ہے. اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اگر ذرا بھی ظلم کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق ہے. آج کمزور ہے لیکن کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اس کے ساتھ ہوگی. اور وہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ آنکھیں دکھا کے اس کو خاموش کروا دیا جائے. وہاں وہ گریبان پکڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ رجوع کرے گی. اور یہ آخر میں یہ ضرور عرض ہے کہ بہنیں بھی تھوڑا سا غور و تفکر کر لیں کہ وہ شکایات تو کرتی ہیں لیکن بعض اوقات ان کا اپنا قصور ایسا ہوتا ہے جیسے بعض اوقات گریبان پکڑ لیتی ہیں شوہر کی اور جھٹکے دے رہی ہیں. اب اس نے ہاتھ مار دیا، جا کے گھر میں بولتے ہیں مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ نے پہلے کیا تھا وہ بھی بتائیے. تو اس لیے بہنیں بھی تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت پیدا کریں. مجھے لگتا ہے کہ جو حالات جس دوسری طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے، تو 2-4 دن میں ایسا میسج بھی آئے گا کسی مرد کا کہ میری بیوی مجھے مارتی ہے. ایک وقفہ لیں گے. اذان کا وقفہ ہے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور فجر کی اذان کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کی گھٹائیں ہیں پرنور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں پرنور پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج پاکستان اور اس کے کئی ممالک میں 8واں روزہ ہے اور آج چھٹی کا بھی دن ہے اور گھر میں سیٹرڈے ہے. لوگ زیادہ گھروں میں ہوں گے اور عبادات کا موقع بھی زیادہ مل پاتا ہے، ورنہ آفیسز اور دکان کی روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ وقت دے نہیں پاتے ہیں. پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش کرتے ہیں اور ہم نے الحمدللہ یہ کوشش کی کہ، اور آپ بتائیں گے کہ ہم کس قدر کامیاب ہوئے، کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کے جو شکایات آتی تھیں کہ کالز ہماری نہیں ملتی ہیں تو میسیجز کے تھرو، اور جس طرح میں بار بار ذکر کرتا آیا ہوں کہ رحمت سحر کے نام سے آپ فیس بک کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس نام سے رحمت سحر سے، اور وہاں پر بھی سوال بھیج سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ وہاں کے بھی 1-2 سوالات کو اکوموڈیٹ کیا جائے. تو میری کوشش یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس رابطے کے ذرائع کو مزید بڑھا دیں. آج جس موضوع پر گفتگو کی یہ اکثر گھروں کا، اکثر کمیونٹیز کا مسئلہ ہے. فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا کریں، لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ فیصلہ جھگڑے کے بعد ہوتا ہے. جب جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں چپکلشیں پیدا ہو جاتی ہیں، خلش پیدا ہو جاتی ہے، فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دل بٹنے لگتے ہیں، اس وقت اس فیصلے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے. اگر آثار ایسے نظر آ رہے ہوں اور وہ تمام خاندان کے بڑے بزرگ جو فہم رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ وہ ادب بھی قائم رہے، وہ وقار، وہ عزت بھی قائم رہے، تو یہ فیصلہ اس وقت ہو جانا چاہیے ہے. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ملتے رہیں. جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی کہ اتحاد، اتفاق مطلوب ہے شریعت کو، اور اتحاد ضروری نہیں ہے کہ ایک کچن کے ساتھ، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے، ایک چھت کے نیچے رہنے سے پیدا ہو. یقیناً اس کے آثار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اتفاق اور اتحاد کو بچانے کے لیے، پیار محبت کے سلسلے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، یہ کوشش کرنے کے لیے کہ دل جڑے رہیں. کبھی کبھی یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے علیحدہ ہو جائیں، لیکن یہ فیصلہ بہت مناسب وقت پر ہونا چاہیے ہے. جگہ ضرور بٹنی چاہیے ہیں، گھر ضرور تقسیم ہونے چاہیے ہیں، لوگ علیحدہ ضرور ہونے چاہیے ہیں، لیکن دل علیحدہ نہیں ہونے چاہیے.
دل ملے رہیں، عزت وقار. اور جو سب سے اہم پہلو ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس مغرب زدہ معاشرے کی تقلید کرتے ہوئے اولڈ ہاؤسز میں والدین کو، اور والدین کے لیے گھر تو ہو لیکن گھر میں رہنے والا کوئی نہ ہو، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ بچے. کوشش کیجئے کہ اپنے ان والدین کو تکلیف نہ دیجئے، ان کو ساتھ رکھ لیں، ان کو عزت بنا کر، سروں کا تاج بنا کر، ان کو یہ شرف سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ توفیق ہمیں ملی ہے، یہ وقت ہمیں نصیب ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. کہیں اس میں کوئی نیگلنس نہیں آنی چاہیے ہے، کوئی بھی بات ایسی کہ جو ان کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. بہرحال گفتگو میں بار بار یہ چیز آئی، فائدے نقصانات ہر جگہ پر ہیں، لیکن ویری کرتے ہیں کیس ٹو کیس، کس طرح سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہے. فیصلہ ضرور کیجئے اکٹھے رہنے کا یا علیحدہ رہنے کا، لیکن دلوں کو مت بانٹیے گا، دلوں کو ساتھ رکھیے گا، جڑا رہنے دیجیے گا. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ سے پروگرام ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وہاں آپ کے فقہی سوالوں کے جواب وہاں پر بھی دیے جائیں گے. کل انشاءاللہ رحمت سحر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.